السلام علیکم ویورز. تمام لوگ جو ہمارے ساتھ اس ویبینار میں شریک ہیں ان سب کو میں ویلکم کرتا ہوں. ایل اے گروپ آف کالجز کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے طور پہ سید نوید الرحمان آپ سے مخاطب ہے. اور آج کا جو ویبینار ہے اس کا مقصد ان بچوں کو جو ابھی میٹرک کر کے فارغ ہوئے ہیں یا انٹرمیڈیٹ کے ایگزام سے فارغ ہوئے ہیں اور وہ اپنی نئی منزلوں کی تلاش میں ہیں، ان کو گائیڈ کرنا ہے کہ ان کے لیے فیوچر میں کون کون سے راستے جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں. اور اینڈ پہ ہم کوشچن آنسرز کا ایک سیشن بھی لیں گے، لیکن اس سے پہلے میں کچھ آپ کو بریف کرنا چاہتا ہوں کہ کون کون سے ایسے راستے ہیں، کون کون سے ایسے برانچز آف نالج ہیں جن کی طرف آپ جا سکتے ہیں. تو اس وقت میں مخاطب ہوں ان بچوں سے یا ان بچوں کے پیرنٹ سے جنہوں نے یا تو ابھی میٹرک پاس کیا ہے یا پھر انہوں نے انٹرمیڈیٹ پاس کیا ہے. تو دونوں کے لیے علیحدہ علیحدہ میں کچھ میری سجیشنز ہوں گی اس کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے. پہلے نمبر پہ تو یہ ہے کہ سب بچوں کو میں ایک دو جنرل باتیں ضرور گائیڈ کرنا چاہوں گا جو میں نے اپنے ایکسپیرینس سے 27 ایئرز کے ایکسپیرینس سے سیکھی ہیں. وہ یہ ہیں کہ یہ مت سوچئے کہ آپ دنیا میں صرف ڈاکٹر بننے آئے ہیں، آپ دنیا میں صرف انجینئر بننے آئے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ دنیا میں وہ لوگ جن کا آج بہت بڑا نام ہے، پاکستان میں رہنے والے بھی اور پاکستان سے باہر بھی، ان میں سے سارے کے سارے ڈاکٹرز نہیں تھے. نو ڈاؤٹ کہ ڈاکٹر حضرات میں بہت بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے طب کے شعبہ میں، میڈیسن کے شعبہ میں بہت بڑی خدمات انجام دی ہیں. لیکن آپ یہ بھی ساتھ یقین رکھیں کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب MBBS نہیں تھے، لیکن وہ ایسی فیم اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی جو کہ پاکستان کے بہت کم لوگوں کا نصیب ہوئی. ڈاکٹر عبدالسلام صاحب وہ MBBS نہیں تھے لیکن ایک بہت بڑے سائنٹسٹ تھے جن کی وجہ سے پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن ہوا. اسی طریقے سے اگر پاکستان سے باہر میں آپ کو اگزامپلس دوں تو آپ جانتے ہیں کہ بل گیٹس نہ وہ ڈاکٹر ہے نہ وہ انجینئر ہے، لیکن اس نے اپنے شعبہ میں کمال حاصل کیا، کمال انہوں نے اپنی پرفارمنس دی. اسی طرح اسٹیو جابس جس کی بنائی ہوئی کمپنی یا اس کا ایک پروڈکٹ آئی فون کے نام سے آج دنیا میں اتنی زیادہ وہ پاپولر ہے، اس نے اپنے شعبے میں اس نے کمال کر دیا. اسی طریقے سے اسٹیفن ہاکنگز ایک سائنسدان ہے جس نے فزکس کی دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا. اس طریقے سے اور بہت سارے نام ہیں جنہوں نے بہت سارے شعبوں میں، کچھ نے سائنس میں، کچھ نے کھیل کے میدان میں، کچھ نے فزکس کے میدان میں، کچھ نے ایون اگر بات کی جائے تو فلسفی کے میدان میں، فلسفہ میں حکیم الامت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال صاحب. آپ دیکھیے کہ نہ وہ ڈاکٹر تھے نہ وہ انجینئر تھے، لیکن انہوں نے جو سوچ اس قوم کو دی، انہوں نے جو ایک شعور اس قوم کو دیا، وہ اس ڈگر پہ یہ قوم چلتی ہوئی اپنا علیحدہ ملک حاصل کرنے کے قابل ہوئی. قائد اعظم محمد علی جناح ایک پیشے کے اعتبار سے لائر تھے، وکیل تھے، لیکن انہوں نے جو بھی خدمات انجام دیں وہ اتنی بڑی ہیں جس کا کہ کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے یہ مت سوچئے، میں ان بچوں سے مخاطب ہوں جنہوں نے ابھی میٹرک کیا ہے اور ان کی نظر میں صرف دو ہی شعبے ہیں کہ یا وہ ڈاکٹر بن سکتے ہیں یا وہ انجینئر بن سکتے ہیں. آپ FSC صرف ڈاکٹر بننے کے لیے مت کیجئے، آپ FSC صرف انجینئر بننے کے لیے مت کیجئے، بلکہ اس کو ایک اچھی ایجوکیشن کے طور پہ اس کو اپنائیے اور اس میں اتنی محنت کیجئے کہ آپ اگر ڈاکٹر بننے کا سوچتے ہیں تو آپ ڈاکٹر بھی بن سکیں. اور خدا نخواستہ کسی وجہ سے آپ اگر اپنے اس خواب کو پورا نہیں کر سکتے تو یہ مت سوچئے، کیونکہ میں نے اپنے ایکسپیرینس میں دیکھا ہے کہ جب بچے بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، کسی وجہ سے ایک دو نمبروں سے وہ ڈاکٹر بننے کے میرٹ پہ پورا نہیں اترتے تو وہ دل ہار بیٹھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اٹس اینڈ آف لائف، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. یا کچھ بچے جو انجینئر بننا چاہتے ہیں، کسی وجہ سے وہ میرٹ سے صرف کچھ نمبروں کے فاصلے سے وہ انجینئر نہیں بن پاتے، تو وہ اتنے زیادہ ڈسہارٹ ہوتے ہیں، اتنے زیادہ ڈی موٹیویٹ ہوتے ہیں کہ میں نے کئی بچوں کو ایجوکیشن چھوڑتے ہوئے دیکھا ہے. اور ایجوکیشن چھوڑنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انجینئر یا انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کرنا آپ کے لیے ایک مین ٹارگٹ تھا اور اس کے آگے لائف ختم ہو جاتی ہے. خدا نخواستہ ایسا نہیں ہوتا. آپ یہ سوچئے
کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو دنیا میں بھیجا ہے تو ہم پہ جو چیز فرض ہے، جو ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں جس کی تعلیم دی ہے، ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ علم حاصل کرو، بے شک تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ خدا نخواستہ کہ ڈاکٹر بنو بے شک تمہیں چین ہی جانا پڑے، یا تم انجینئر ہی بنو بے شک تمہیں چین جانا پڑے، یا تم آئی ٹی ایکسپرٹ ہی بنو۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ کسی ایک برانچ آف نالج کو بغیر کچھ سوچے سمجھے اپنا کل مقصد مت بنا لیجئے۔ آپ کا مقصد جو ہونا چاہیے وہ اچھی تعلیم حاصل کرنا ہونا چاہیے، اور اچھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جو آپ کے بس میں جو چیز ہے، جو آپ کر سکتے ہیں، وہ صرف یہ کر سکتے ہیں کہ اس میں اتنی کی محنت کر دیجئے کہ آپ جو چاہیں وہ آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے۔ اگر آپ ڈاکٹر بننا چاہیں تو اتنی محنت کیجئے کہ آپ کے لیے ڈاکٹر بننا کوئی مشکل ہی نہ ہو۔ اگر آپ آئی ٹی کی فیلڈ میں کمال حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس میں اتنی کی محنت کیجئے کہ آپ کے لیے آئی ٹی میں بہت بڑا نام پیدا کرنا کوئی مسئلہ ہی نہ رہے۔ اور یقین کریں کہ اگر آپ ان دو چیزوں کو اپنے مد نظر رکھتے ہوئے محنت کرنا شروع کر دیں کہ نمبر ون، کہ آپ دنیا میں صرف کوئی ایک ڈاکٹر بننے یا انجینئر بننے یا جو آپ نے سوچا ہے صرف وہ بننے نہیں آئے، بلکہ آپ اچھی تعلیم حاصل کرنا آپ پہ واجب ہے، سنت بھی ہے، آپ پہ واجب بھی ہے، اور آپ کو محنت کے ساتھ آگے بڑھنا آپ کا حق ہے۔ آگے بڑھنے کے خواب ضرور دیکھیے، لیکن اس خواب کو اچیو کرنے کے لیے اتنی کی محنت کیجیے کہ آپ کو کل کو کوئی گلہ نہ رہے۔ اور فرض کریں پھر بھی اگر آپ کسی وجہ سے اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پاتے تو یہ مت سمجھیے کہ اٹس اینڈ آف لائف۔ اینڈ آف لائف کبھی بھی نہیں ہوتا۔ انسان کو ہمیشہ جستجو کرنا، محنت کرنا، ایک کے بعد ایک منزل کی طرف آگے چلنا، یہ انسان کا کام ہے۔ اور میرے خیال سے انسان اور حیوان میں یہی ایک ڈفرینس ہے کہ انسان کبھی بھی یہ نہیں سمجھتا کہ یہ میرے سامنے جو ایک چیز نظر آتی تھی اب اگر میں اس کو اچیو نہیں کر پایا تو اٹس اینڈ آف لائف، خدا نخواستہ ایسا نہیں ہوتا۔ وہ جیسے کہ آپ نے کئی دفعہ سنا ہے کہ ایک کوشش کے بعد دوسری کوشش، دوسری کے بعد تیسری کوشش، تیسری کے بعد اس سے اگلی کوشش، اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ جتنے میں نے نام ابھی آپ کے سامنے لیے، یہ سارے کے سارے کوئی بہت شائننگ قسم کے اسٹوڈنٹس نہیں تھے۔ اسٹیو جابز ایک بہت بڑا، آپ کہہ لیں کہ محنتی ایک شائننگ اسٹوڈنٹ نہیں تھا، لیکن اس کے ذہن میں جو آئیڈیا تھا اس آئیڈیا کے پیچھے وہ پاگل تھا، اور اس نے اپنے پاگل پن میں اتنی کی محنت کر چھوڑی کہ آج اس کے بعد بھی ہم اس کو یاد کر رہے ہیں۔ بل گیٹس کوئی اچھا اس کا کوئی تعلیمی کیریئر نہیں ہے، لیکن اس کے ذہن میں جو ایک آئیڈیا تھا اس نے کچھ نیا کرنے کی کوشش کی۔ اور اب جو دور جا رہا ہے، اس دور میں جو روٹین کے میٹرز ہیں اس پہ چلتے رہنا، یہ اس سے آپ کبھی بھی کمال حاصل نہیں کر پاتے۔ جب تک آپ یہ نہ سوچیں، جب تک آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا نہ ہو کہ میں نے کچھ نیا کر کے دکھانا ہے، اور وہ کچھ نیا کیسے ہوگا کہ جب آپ کچھ نئے آئیڈیاز کے اوپر سوچیں گے۔ نئے آئیڈیاز کہاں سے آئیں گے؟ اس کے لیے آپ بکس پڑھیے، ایکسپرٹس کے ساتھ ملاقاتیں کیجیے، ماہرین تعلیم کے ساتھ ملیے، اور آپ کے قریب جو بھی ماہر تعلیم ہو جس کو آپ اپنے سے زیادہ نالجبل پرسن سمجھتے ہوں، جس کو آپ اپنے سے زیادہ پڑھا لکھا انسان سمجھتے ہوں، اس سے مشورہ ضرور کیجیے۔ مشورہ کرنا سنت ہے، اور آگے اس مشورے پہ عمل کرنا یا نہ کرنا یہ آپ کا رائٹ ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے بچے اس لیے ایف ایس سی پری میڈیکل میں داخلہ لیتے ہیں کہ میرے بھائی نے پڑھا تھا اس لیے میں نے بھی ایف ایس سی پری میڈیکل ہی کرنا ہے، میرے ابو نے کہا ہے اس لیے میں نے ایف ایس سی پری میڈیکل ہی کرنا ہے۔ اور بہت سارے بچے اس وجہ سے میں نے اپنی لائف میں اپنا تعلیمی کیریئر سپوائل کرتے ہوئے دیکھے ہیں، جو اس وجہ سے ایف ایس سی پری میڈیکل پڑھنے آئے تھے کہ میں نے صرف ایف ایس سی پری میڈیکل اس لیے پڑھنی ہے کہ مجھے میری امی نے یا ابو نے کہا ہے۔ اور والدین کی خدمت میں بھی گزارش ہے کہ آپ خدا را بچوں کے اوپر اپنی خواہشات، اپنی مرضی مت تھوپیے، آپ انہیں مت فورس کیجئے کہ وہ آپ کی خواہشات جو آپ اپنی لائف میں بن سکے وہ آپ اپنے بچوں کو بنا دیں، ایسا مت کیجئے۔ ہو سکتا ہے کہ بچے کی زیادہ جو انٹرسٹ ہے وہ آئی ٹی کی فیلڈ میں ہو،
اور آئی ٹی کی فیلڈ وہ فیلڈ ہے جس میں ہر روز نئی ایجادات ہو رہی ہیں اور ہر روز اس کا سکوپ پہلے سے بڑھتا ہی جا رہا ہے. اور یہ وہ فیلڈ ہے جس میں بچے جو ہیں وہ اپنے ذوق اور شوق کو، اپنے تجسس کو پورا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں. آج ہر بچہ چاہتا ہے کہ وہ آئی ٹی کی فیلڈ میں نئی نئی ایجادات کو دیکھے، ان کے اندر انوالو ہو کے دیکھے کہ ان میں کیا ہو رہا ہے. ہر بچہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے موبائل کے تھرو پوری دنیا کو اپروچ کر سکے. اگر ہم اسے یہ مجبور کر دیں گے کہ بیٹے آپ نے صرف ڈاکٹر ہی بننا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر بنیں، تو اس سے اس کا جو ٹیلنٹ ہے وہ ہو سکتا ہے وہ ٹیلنٹ جو کہ ایک ڈاکٹر بننے کی بجائے ایک آئی ٹی ایکسپرٹ بننے کا ٹیلنٹ زیادہ ہو، تو ہم اس کے ٹیلنٹ کو سپریس کر دیں گے اور اس کو دبا دیں گے. اور اس کو سپریس کرنے سے ہم اس کی پرسنالٹی کو بہت زیادہ سپریس کر دیں گے. اور پرسنالٹی جب سپریس ہوتی ہے تو بچے کبھی بھی آگے نہیں بڑھ پاتے. والدین کی خدمت میں گزارش ہوگی، آج اس ویبینار کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ میں والدین کی خدمت میں گزارش کر سکوں کہ بچوں کے فیوچر کی لائن ڈیسائیڈ کرنے سے پہلے بچے کے ساتھ بیٹھیے، اس کے ساتھ گپ شپ کیجیے، اس سے اس کی خواہش پوچھیے، اس سے یہ پوچھیے کہ لائف میں وہ کیا بننا چاہتا ہے، اور آپ اسے گائیڈ کیجیے کہ یہ فیلڈز ہیں جس میں آپ جا سکتے ہیں. یہ ہمارے اوپر یہ ہمارے اوپر بھی ایک فرض ہے اساتذہ کے اوپر. وہ اساتذہ جن کے ہاتھوں میں بچہ 10 سال پڑھا ہے، جہاں سے وہ میٹرک کر کے نکلا ہے، وہ اساتذہ جن کے پاس بچہ 2 سال ایف ایس سی کے لیے پڑھتا رہا ہے، انٹرمیڈیٹ کے ایف ایس سی یا آئی سی ایس یا آئی کام یا ایف اے کے سبجیکٹس میں بچہ جن اساتذہ کے پاس پڑھتا رہا ہے، ان اساتذہ کے اوپر بھی فرض ہے کہ آپ بھی پلیز بچوں کو گائیڈ کیجئے کہ ایف ایس سی کے بعد، آئی سی ایس کے بعد، آئی کام کے بعد کون سی ایسی فیلڈز ہیں جن میں بچے کے لیے اس کے برائٹ فیوچر کے چانسز زیادہ ہیں. اور یہ انتظار اساتذہ کو نہیں کرنا چاہیے کہ آپ بچے کے پوچھنے کا ویٹ کریں. یہ اساتذہ کے اوپر آٹومیٹیکلی ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ بچے کو اس کے فیوچر کی خاطر وقتاً فوقتاً گائیڈ کریں، اور اساتذہ کرتے بھی ہیں. اور دوسری، اساتذہ کی خدمت میں اور والدین کی خدمت میں مشترکہ طور پہ میری یہ گزارش ہوگی کہ آپ اگر بچے کے مارکس کسی وجہ سے کم آ جاتے ہیں تو اس کو پلیز ڈسکریج مت کیجیے. اس کو یہ مت کہیے کہ بیٹے آپ کے نمبر اچھے نہیں ہیں، مجھے بڑا افسوس ہوا. آپ اس کو حوصلہ دیجیے، اس کو انکریج کیجیے، تاکہ وہ اگر دوبارہ کوشش کرنا چاہتا ہے تو دوبارہ کوشش کرنے کی طرف جائے. اور اگر وہ دوبارہ کوشش کرنے کے موڈ میں نہیں ہے، وہ نہیں چاہتا کہ اس فیلڈ میں دوبارہ سے وہ اپنی کوشش کرے، وہ کسی نئے فیلڈ میں جا کے اپنا ٹیلنٹ جو ہے اس کے مطابق آگے پڑھنا چاہتا ہے، آگے ترقی کرنا چاہتا ہے، تو اس کو مت روکیے. اس کو حوصلہ دیجیے کہ یہ اگر نہیں ہو سکا تو لائف میں اور بہت سی راہیں ہیں جس طرف وہ جا سکتا ہے. یہ کچھ گزارشات تھیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا تھا، والدین کی خدمت میں، بچوں کی خدمت میں، اور جو ہے اساتذہ کی خدمت میں. اس کے بعد کچھ لائنز ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے وہ بچے جو میٹرک کر کے ابھی فارغ ہوئے ہیں اور رزلٹ کا ویٹ کر رہے ہیں، کچھ دنوں میں میٹرک کا رزلٹ بھی آنے والا ہے. اس حوالے سے میرے بچوں کے لیے نیک خواہشات بھی ہیں کہ جو انہوں نے سوچا ہے اس سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ ان کو اچھے نمبروں سے کامیاب کرے. میٹرک پاس کرنے والے بچوں کے لیے جو راہیں کھلی ہیں ان میں ایف ایس سی پری میڈیکل ہے، ایف ایس سی پری انجینئرنگ ہے، آئی سی ایس ہے. اور آئی سی ایس کے 3-4 کمبینیشنز ہوتے ہیں. بعض بچے آئی سی ایس میں فزکس کے سبجیکٹ سے ڈرتے ہیں تو وہ فزکس کے بجائے اسٹیٹسٹکس کا سبجیکٹ بھی رکھ سکتے ہیں. بعض بچے میتھ سے ڈرتے ہیں تو آئی سی ایس کے کچھ کمبینیشنز ایسے بھی ہوتے ہیں جو میتھ کے بغیر ہوتے ہیں. اس کے بعد آئی سی ایس کے بعد آئی کام کے کچھ کورسز ہیں، کامرس ہے، کامرس کی لائن ہے جس کے لیے آئی کام میں بچے جا سکتے ہیں. اور اب دوبارہ سے وہ دور پھر آ رہا ہے کہ آرٹس کے سبجیکٹس کی طرف بچوں کا ٹرینڈ دیکھنے میں آ رہا ہے، کیونکہ آرٹس کے سبجیکٹس کی طرف آ کے بچے آسانی کے ساتھ اپنی ان منزلوں پہ پہنچ سکتے ہیں جہاں پہ وہ جانا چاہتے ہیں. یہ تھے وہ لائنز جو کہ میٹرک کے بعد بچوں کے لیے موجود ہیں. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا جاؤں کہ اس کے لیے کون سے ادارے موجود ہیں جہاں بچے اپنے ان لائنز میں ایڈمیشنز اچھی جگہ پہ لے کے، جہاں پہ ان کو پڑھائی کے اچھے مواقع مل سکتے ہیں. تو ہر شہر میں گورنمنٹ کے ادارے بھی موجود ہیں، گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ کچھ پرائیویٹ ادارے بھی موجود ہیں.
اور اچھے ادارے بھی ہیں، لیکن بچوں سے اور ان کے پیرنٹس سے یہ میں ان کو ضرور ان کو بتاؤں گا، ان کو گائیڈ کروں گا کہ ادارے کا چناؤ کرتے وقت آپ دو تین چیزیں ضرور دیکھیے، ان کو مد نظر رکھیے کہ ادارہ جو باقاعدہ ایک ادارہ ہو، ایک گھروں میں یا چھوٹی چھوٹی کوٹھیوں میں کھلنے والے اداروں میں بچے کا فیوچر ضائع مت کیجیے۔ اور ادارے کے بعد جو دوسری چیز دیکھی جاتی ہے وہ فیکلٹی دیکھی جاتی ہے، اساتذہ دیکھے جاتے ہیں جو بچے کو پڑھانا ہے جنہوں نے، کیونکہ اگر اساتذہ خدا نخواستہ لیس کوالیفائڈ ہوں، کم تجربہ کار ہوں، یا کم محنت کروانے والے ہوں، یا بچوں کی خاطر کم فکر مند رہنے والے ہوں، تو بچے کا نقصان ہو سکتا ہے۔ بہت سے ادارے ہر شہر میں اب تو بہت ساری سہولیات موجود ہیں، اچھے اچھے ادارے موجود ہیں، بڑے بڑے گروپس پرائیویٹ سیکٹر میں بھی موجود ہیں، اور ان گروپس میں آپ اپنے بچے کو داخلہ کروا سکتے ہیں۔ اور میں ایل اے کے حوالے سے یہ ضرور بچوں کو بتاؤں گا کہ جن کورسز کا میں نے نام لیا ہے، ایف ایس سی پری میڈیکل، پری انجینئرنگ، آئی سی ایس کے سبھی کورسز، آئی کام، آرٹس کے کمبینیشنز، یہ سارے جو سبجیکٹس ہیں یہ سارے کے سارے ایل اے کالجز میں پڑھائے جا رہے ہیں۔ ایل اے کالجز موجود ہے، ریگولر کالجز کی میں بات کر رہا ہوں، فیصل آباد میں، سرگودا میں، گجرانوالہ میں، ان تین شہروں میں ہم اپنے ریگولر کالجز کے ساتھ بیسٹ انفراسٹرکچر کے ساتھ موجود ہیں، بیسٹ فیکلٹی کے ساتھ موجود ہیں۔ الحمدللہ ہمارا کوئی بھی ٹیچر جو ہے وہ کم ایکسپیرینس نہیں ہے، سارے کے سارے مختلف اداروں سے اچھے ایکسپیرینس حاصل کرنے کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں، اچھی ٹیم کے ساتھ ہم موجود ہیں، اور بچہ ہمارے ساتھ جو بھی اپنے خواب لے کے ہمیں جوائن کرے گا، ہم اس کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے بچے کے ساتھ ان کے پیرنٹس کی طرح سے کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد میں بات کرتا ہوں انٹرمیڈیٹ کے لیے۔ انٹرمیڈیٹ میں جو بچے جن کا رزلٹ ابھی آنے والا ہے کچھ دنوں میں، جو 30 سپٹمبر کو پہلے آنا تھا، کسی وجہ سے وہ کچھ دن کے لیے ڈیلے ہوا ہے، وہ کچھ دنوں میں آ جائے گا۔ ان بچوں کے لیے بھی میری بیسٹ وشز ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے امتحان میں بہت اچھے نمبروں میں کامیاب کرے۔ تو انٹرمیڈیٹ کے بعد ظاہر ہے کہ جن بچوں نے ایف ایس سی پری میڈیکل دیا ہے، ان کے پیپرز دیے ہیں، اور انہوں نے ایم ڈی کیٹ کے پیپرز بھی دیے ہیں، وہ ظاہر ہے ایم بی بی ایس میں جا سکتے ہیں، سرکاری کالجز میں بھی، اور پرائیویٹ سیکٹر کے ایم بی بی ایس کے کالجز میں بھی، ڈینٹل کالجز میں بھی جا سکتے ہیں، فزیو تھراپی میں یا دوسری الائڈ ہیلتھ سائنسز میں جس میں ڈی پی ٹی ہے، نیوٹریشنز ہیں، یا اس قسم کے فارم ڈی والے جو کورسز ہیں اس میں جا سکتے ہیں۔ جن بچوں نے ایف ایس سی پری انجینئرنگ کیا ہے وہ ظاہر ہے کہ ای کیٹ اگر انہوں نے پاس کر لیا ہے یا وہ دینے کی پوزیشن میں ہیں تو وہ ایف ایس سی پری انجینئرنگ کے بعد انجینئرنگ کے مختلف برانچز میں جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بچے خدا نخواستہ ایف ایس سی پری میڈیکل کے بعد ایم بی بی ایس یا ڈینٹل کالجز میں داخلہ نہیں لے پاتے، یا جو ایف ایس سی پری انجینئرنگ کے بعد انجینئرنگ کی کسی برانچ میں ایڈمیشن ان کو نہیں مل پاتا، تو وہ بچے مایوس نہ ہوں۔ اب گورنمنٹ کی بڑی اچھی پالیسیز گورنمنٹ نے ڈیزائن کر دی ہیں، بی ایس کے مختلف کورسز اب کالجز میں ایچ ای سی اس کو بڑے اچھے طریقے سے مانیٹر کر رہا ہے، اور بچوں کو ملنے والی سہولیات کو ایچ ای سی پہلے انشور کرتا ہے، پھر اس کالج کو اجازت ملتی ہے کہ وہ بی ایس پروگرامز کو لانچ کرے کسی بھی ادارے میں، بے شک وہ گورنمنٹ کے ادارے ہوں یا پرائیویٹ سیکٹر کے کچھ ادارے ہوں، جہاں پہ بی ایس کی کچھ کورسز ہو رہے ہیں ان میں بچے بی ایس کے کورسز میں ایڈمیشن لیں۔ بی ایس 4 ایئرس ہوتا ہے، بی ایس 4 ایئرس از اکول ٹو ماسٹر پروگرامز ناؤ، یعنی ایم اے ایم ایس سی کے برابر ہے بی ایس 4 ایئرس جو ہے۔ اس میں جو اچھے کورسز ہیں وہ کسی بھی یونیورسٹی میں بھی، کسی پرائیویٹ یونیورسٹی میں بھی یا گورنمنٹ کی یونیورسٹی میں بھی بچوں کو داخلہ مل سکتا ہے۔ آج کل جو ہاٹ جو نئے سبجیکٹس چل رہے ہیں جن کی آنے والے 4-5 سالوں بعد جن کا بڑا سکوپ ہوگا، ان میں بی ایس آرٹیفیشل انٹیلیجنس بہت اچھا کورس ہے جو یونیورسٹیز کروا رہی ہیں، وہاں پہ بچے ضرور ٹرائی کریں۔ اس کے بعد بی ایس ایویشن کے 3-4 شعبے ہیں جن میں بچے اپنے فیوچر کے لیے ایڈمیشن لے سکتے ہیں، یہ اچھی لائن ہے۔ اس کے بعد بی ایس کے جو سب سے اچھے کورسز ہیں ان میں پہلے نمبر پہ آئی ٹی اور سی ایس آتے ہیں، یعنی انفارمیشن ٹیکنالوجی اور کمپیوٹر سائنسز۔ ان سبجیکٹس میں بچے کسی بھی اچھی یونیورسٹی میں یا کسی ایفیلیٹڈ کالجز میں جہاں پہ بی ایس پروگرامز چل رہے ہیں وہاں پہ ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ آئی ٹی اور سی ایس کے بعد انگلش لٹریچر کی طرف دوبارہ اب بچوں کا ٹرینڈ دیکھنے میں آ رہا ہے، کیونکہ اس کے بعد اب انگلش لٹریچر کے بعد بچے پی ایچ ڈی کی طرف جانے لگ پڑے ہیں، اور بی ایس کے بعد ڈائریکٹ اگر آپ کوئی بھی بچہ جب بی ایس 4 ایئرس کمپلیٹ کر لیتا ہے
تو وہ ایم فل کرتا ہے. ایم فل کے بعد وہ صرف 1 سال کا پی ایچ ڈی کا کورس ہوتا ہے جو وہ پی ایچ ڈی کر کے ڈاکٹرز کے ساتھ لگ جاتا ہے اور وہ بڑے اچھے شعبے میں پرفارم کر سکتا ہے. انگلش کے بعد میتھمیٹکس ہے جس میں وہ جو ایک اچھا سبجیکٹ ہے خاص طور پہ بچیوں کے لیے. اور میتھمیٹکس کے بعد اور انگلش کے بعد بچیوں کو خاص طور پہ اچھی جابز مل جاتی ہیں جن میں سب سے جو رسپیکٹیبل جاب ہے وہ ٹیچنگ پروفیشن میں ملتی ہے. اس کے علاوہ بھی جو میتھ میں ڈگری حاصل کرنے والے بچے ہیں وہ دوسرے بہت سے شعبے ہیں جن میں ان کو اچھی جابز مل جاتی ہیں. اب میں اس کے حوالے سے یہ گائیڈ کروں کہ کون کون سے یونیورسٹیز اور ادارے یہ بی ایس کے لیے مناسب ہیں. تو پہلے نمبر پہ تو ضرور ٹرائی کیجئے پبلک یونیورسٹیز یا سرکاری یونیورسٹیز میں جو بھی اچھی یونیورسٹی آپ کے قریب پڑتی ہے اس میں ضرور اپلائی کیجئے. اگر وہاں پہ نہیں ہوتا تو پرائیویٹ سیکٹر میں چارٹرڈ یونیورسٹی. اب یہ بہت مشکل ایک مرحلہ ہوتا ہے بچوں کے لیے اور ان کے پیرنٹس کے لیے کہ کون سی چارٹرڈ یونیورسٹی اچھی ہو سکتی ہے. تو وہ 5-6 ہیں جن میں ظاہر ہے کہ کچھ لاہور میں ہیں اور وہ وہاں پہ موجود پڑھنے والے بچوں کی اسٹرینتھ سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ کون سی یونیورسٹیز جو ہیں جہاں پہ بچوں کا فیوچر سیف ہے. اور وہاں پہ جو اساتذہ پڑھا رہے ہیں ان سے مل کے بھی آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ کچھ ایفیلیٹڈ کالجز ہیں جو بڑے گروپس ہیں جو ہر شہر میں موجود ہیں. اور جہاں پہ جن شہروں کو میں نے ابھی نام لیے ہیں سرگودا، فیصل آباد اور گجرانوالہ، اس میں بھی جو ایل اے کے کیمپسز ہیں ان میں بھی ہم بی ایس سی ایس، بی ایس آئی ٹی، بی ایس انگلش اور بی ایس میتھ یہ سارے کورسز ہم بی ایس 4 ایئرس کے پروگرامز جو ہیں وہ جی سی یو فیصل آباد سے ایفیلیٹڈ کالج کے طور پہ ان کے سب کیمپس کے طور پہ ہم اپنے کالجز میں یہ سارے کورسز آفر کر رہے ہیں. اور بڑے اچھے ایٹماسفیئر کے ساتھ، بڑے اچھے انوائرمنٹ کے ساتھ، خاص طور پہ بچوں اور بچیوں کے لیے ہماری جو بیٹیاں ہیں جو ہمارے پاس ایڈمیشن لیتی ہیں، جو ہماری سوشل ویلیوز ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو انوائرمنٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں. اور ساتھ میں جو بچے ہمارا حصہ بن چکے ہیں یا بنیں گے انشاءاللہ، اس حوالے سے میں یہ بھی گائیڈ کرتا چلوں کہ یہ مت سمجھیے گا کہ آپ یہاں پہ فرسٹ ایئر میں ایڈمیشن لیں گے یا بی ایس پروگرام میں ایڈمیشن لیں گے اور اس کے بعد پھر آپ کو کسی دوسری یونیورسٹی کا انتخاب کرنا پڑے گا. ایل اے یونیورسٹی بھی الحمدللہ ان پروسیس ہے. اور جب آپ اپنی جو بچے 2021 میں یعنی آج یا کچھ دنوں بعد ہمارے پاس ایڈمیشن لیں گے، جب یہ فارغ ہو رہے ہوں گے تو ایل اے یونیورسٹی ان کو ویلکم کرنے کے لیے انشاءاللہ موجود ہوگی. اس کی ورکنگ کافی حد تک کمپلیٹ ہو چکی ہے. کچھ دنوں میں ہم اسمبلی میں جا رہے ہیں اس کے بل کے لیے، جو بھی اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں وہ پوری کر کے انشاءاللہ کچھ منتھس میں ایل اے یونیورسٹی آپ کو ویلکم کرنے کے لیے موجود ہوگی. یعنی ایل اے گروپ آف کالجز ایک مکمل سولوشن پرووائڈر انسٹیٹیوشن کے طور پہ آپ کے سامنے موجود ہوگا. یہ کچھ گزارشات تھیں کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے. تو اب میں کچھ کوشچنز جو میرے پاس آ رہے ہیں اس میں ایک بچے نے مجھ سے پوچھا ہے کہ یو سی پی کیسی یونیورسٹی ہے سول انجینئرنگ کے لیے. نو ڈاؤٹ ایک اچھی یونیورسٹی ہے، چارٹرڈ یونیورسٹی ہے، ان کی ڈگری ویلڈ ہے. اس کے بعد ایک اور بچے نے کوشچن پوچھا ہے کہ کیا فیصل آباد میں ہمارا جو کیمپس ہے وہاں پہ بی ایس پروگرامز چل رہے ہیں؟ جی بالکل چل رہے ہیں. بی ایس سی ایس، بی ایس آئی ٹی، بی ایس انگلش اور بی ایس میتھ یہ ہمارے پاس موجود ہیں اور اچھی فیکلٹی کے ساتھ ہم وہاں پہ بچوں کو آفر کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس مختلف کوشچنز آ رہے ہیں کہ بچیوں کے لیے علیحدہ ایجوکیشن ہے، علیحدہ کیمپس ہے. انٹرمیڈیٹ کی حد تک جو بچیاں ہمارے ساتھ ہماری بیٹیاں پڑھتی ہیں ان کے لیے علیحدہ علیحدہ کیمپسز ہیں. بچوں اور بچیوں کی کوئی مکسنگ نہیں ہے اور علیحدہ کلاسز کے ساتھ، علیحدہ فیکلٹی کے ساتھ ہم ان کو پڑھاتے ہیں. البتہ جو بی ایس کورسز ہیں ان کے لیے کو ایجوکیشن ہوتی ہے. ایک بہت امپورٹنٹ لائن میں آپ کو بتانا بھول گیا بچوں کو، لاء کی ایل ایل بی 5 ایئرس. اب ایل ایل بی 5 ایئرس میں آپ بچوں کو بتاؤں کہ ایل ایل بی 5 ایئرس بالکل اسی طریقے سے ٹریٹ ہو رہا ہے جس طریقے سے ایم بی بی ایس ٹریٹ ہوتا ہے. پہلے لاء ہوتا تھا کہ کسی بھی ایج میں کوئی بھی بندہ جب چاہے وہ لاء میں داخلہ لے سکتا تھا. اب ایچ ای سی نے اس پہ بڑی سخت پابندی لگا دی ہے. پہلے تو اداروں پہ بہت زیادہ انہوں نے ٹائٹ کیا ہے کہ فیسلٹیز کے حوالے سے
کہ بکس پوری ہوں، فیکلٹی پوری ہو، انفراسٹرکچر پورا ہو، تو وہی ادارے چل سکتے ہیں۔ اور اب یہ لا 5 ایئرز کا ہے، جس طرح کہ ایم بی بی ایس 5 ایئرز پروگرام ہے اور انٹرمیڈیٹ کے بعد ہے، اس لیے اسی طرح سے اب لا بھی 5 ایئرز کا پروگرام ہے اور انٹرمیڈیٹ کے بعد ہے۔ جس طرح ایم بی بی ایس میں ایڈمیشن کے لیے ایج لمٹ ہے کہ ایک خاص ایج کے بعد آپ اس میں ایڈمیشن نہیں لے سکتے، اسی طرح ایل ایل بی کے لیے بھی 25 ایئرز کی ایج لمٹ ہے، اس کے بعد آپ ایڈمیشن اس میں نہیں لے سکتے۔ جس طرح ایم ڈی کیٹ بنیادی شرط ہے ایڈمیشن کے لیے، ایسے لیٹ ایک ایڈمیشن ٹیسٹ ہے لا میں ایڈمیشن کے لیے، تو اس کے بغیر آپ ایڈمیشن نہیں لے سکتے۔ اور لا اب وہ فیلڈ ہے جو آنے والے سالوں میں جس کا بہت زیادہ سکوپ ہوگا، کیونکہ اب جو وکلاء ان 5 سالوں کو کمپلیٹ کر کے نکلیں گے، وہ مارکیٹ میں ان کا کوئی میچ نہیں ہوگا۔ اس لیے جو ادارے ایک اچھے کالج کے طور پہ آپ کے سامنے آتے ہیں، ان میں ضرور داخلہ لینے کا سوچئے۔ اور میں اپنا بتاؤں کہ ایل اے لا کالج بھی فیصل آباد اور لاہور میں بھی ایک اچھے ادارے کے طور پہ جانے جا رہے ہیں۔ دوسرا سال ہے ہمیں یہ ایڈمیشنز کرتے ہوئے، اور اب تک ہم دوسرے سال کے 50% کے قریب ایڈمیشنز کر بھی چکے ہیں۔ پچھلا سال جو تھا 2020، اس میں ہمارے پاس جتنی بھی سیٹس تھیں وہ الحمدللہ فل ہو گئی تھیں۔ اب اس کی 50 سے زیادہ سیٹس جو ہیں، 50% سے زیادہ سیٹس جو ہیں وہ فل ہو چکی ہیں۔ اگر آپ اس کے لیے بھی ایل اے کا انتخاب کرتے ہیں تو ہم آپ کو اس کی بھی ایشورنس دیتے ہیں کہ آپ انشاءاللہ ایک بہت اچھے ماحول میں ایک بہت اچھے وکیل بن کے نکلیں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے کوشچنز کی طرف ہم دوبارہ چل رہے ہیں کہ ایک بچے نے پوچھا ہے کہ ایل اے لا کالجز، ابھی ایک بچے کا کوشچن آیا ہے کہ ایل اے لا کالجز جو ہیں وہ فیصل آباد اور لاہور کے علاوہ کسی دوسری طرف دوسرے شہر میں موجود ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو ابھی فی الحال لاہور اور فیصل آباد میں ہم موجود ہیں، اور اس کے بعد اگلے سال میں ہم کچھ دوسرے شہروں کی طرف پلان کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ انشاءاللہ ہم نے اس طرف جانا ہی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بچے نے ہمیں گجرانوالہ سے پوچھا ہے کہ گجرانوالہ میں ایل اے لا کالج کا کوئی فیوچر میں چانس ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ گجرانوالہ میں کوئی اچھا لا کالج موجود نہیں ہے۔ تو میں آپ کو ایڈوانس بتا رہا ہوں کہ جن شہروں میں ہم نے پہلے سے لا کالجز اب نیکسٹ فیز میں نیکسٹ ایئر میں 2022 میں سوچے ہوئے ہیں، ان میں پہلے نمبر پہ گجرانوالہ ہے۔ انشاءاللہ گجرانوالہ میں ہم ایل اے لا کالج ضرور کھولیں گے۔ اور ایک بچے نے ابھی کوشچن پوچھا ہے کہ ایف ایس سی پری میڈیکل کے بعد کیا بی ایس آئی ٹی میں ایڈمیشن ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ تو میں بچوں کو گائیڈ کر دوں کہ ضرور ہو سکتا ہے ایڈمیشن۔ بی ایس آئی ٹی یا بی ایس سی ایس میں ایڈمیشن کے لیے صرف آئی سی ایس ہونا ضروری نہیں ہے، آپ اس میں کوئی بھی انٹرمیڈیٹ کا کوئی کورس پڑھنے کے بعد ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ ایک اور بچے نے بھی کوشچن پوچھا ہے کہ آرٹس کے سبجیکٹس ایف اے میں یا بی اے میں کیا موجود ہیں ایل اے لا کالجز میں، ایل اے کالجز میں، ریگولر کالجز میں؟ تو جی ہاں، موجود ہیں۔ ہر ادارے میں فیصل آباد، سرگودا اور گجرانوالہ میں ہم آرٹس کے سبجیکٹس بھی آفر کرتے ہیں۔ ایک اور ابھی ایک کوشچن آیا ہے کہ ایک شکریہ ادا کیا بہت سارے دوستوں نے، بہت سارے ویورز نے، کہ ان کو اس سیشن سے بہت فائدہ ہوا ہے۔ اگر ایسا کرنے میں ہم کامیاب ہو سکیں کہ ہماری کسی کوشش سے، ہمارے کسی سٹیپ سے آپ کا کوئی فائدہ ہو گیا یا آپ کو کوئی بات مل گئی ہے آپ کے فیوچر کے لیے، تو اس سے بڑھ کے ہمارے لیے خوشی کی کوئی بات نہیں ہے۔ میری بہت ساری دعائیں اپنے ویورز کے لیے، ان بچوں کے لیے جو میٹرک یا انٹرمیڈیٹ کر کے فردر ایجوکیشن کی جانب جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے ارادوں میں کامیاب کرے اور آپ کے پیرنٹس کے لیے اور اپنے ملک کے لیے نیک نامی کا باعث بنائے۔ آپ کا بہت شکریہ۔